السلام عليك يا وہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، کاشان میں رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گھر کے اندر بنائی رینوویشن کروا رہا تھا، تو مزدور میرے گھر میں کام کر رہے تھے، تو ایک جوان تھا، تو جب کھانے کا وقت ہوتا تھا دوپہر کا، تو سارے مزدور کھانے پہ چلے جاتے تھے، لیکن ایک یہ جو جوان تھا یہ پہلے نماز پڑھتا تھا پھر کھانے پہ جاتا تھا۔ تو میں نے جب اس کی حالت دیکھی، میں نے کہا کہ یہ جوان میں کچھ خاص ہے کچھ۔ تو ایک دن میں نے اس کو سیڑھی دی کہ یہ سیڑھی کرائے پہ جا رہے، کام ہو رہا تھا کرائے پہ لے کے آیا ہوا، تو یہ واپس دے کر آؤ۔ تو وہ واپس دینے گیا، بڑی دیر میں واپس آیا، تو میں نے کہا تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی سیڑھی دیتے ہوئے؟ تو کہنے لگا سیڑھی لمبی تھی اور گلی جو تھی وہ تنگ ہے، یعنی دیواریں بہت قریب قریب تھیں، تو اگر میں ایسے ہی گزر جاتا تو سیڑھی جو ہے وہ دیوار پہ اسکریچ مارتی، ٹچ کرتی ہوئی جاتی، دیوار جو تھی وہ لوگوں کا مال ہے، میں حساب کیسے دوں گا اس کا؟ تو میں بڑے آرام سے نا سیڑھی کو بچا بچا کے لے کے گیا۔ تو وہ عالم تھے، بہرحال وہ سمجھ گئے، کہا کہ بھائی عام جوان نہیں ہے۔ تو اس سے پہلا سوال کیا انہوں نے، کیا تم نے وقت کے امام کی زیارت کی ہے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ ہاں کچھ دنوں پہلے آپ ہی کے شہر میں امام آئے ہوئے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی، یعنی انسان جب خدا کی عبادت کی قدر کرتا ہو تو باقی معاملات بھی اس کے بہترین ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انسان مسجد میں تو بہت اچھا ہے، باہر نکل کے سب برابر، ہمارا صرف اللہ سے تعلق ہے، باقی لوگوں سے تعلق نہیں ہے۔ جب جو خدا کے معاملے اور رابطے کو بہتر کرتا ہے وہ مخلوق کے رابطے کو پہلے سے زیادہ بہتر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر مخلوق راضی نہیں رہے گی تو میں خدا کو کیسے راضی کروں گا۔ ہم تو گزرتے ہوئے چلے جائیں تو ایسے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو تو دیواروں پہ ایسی اچھی لگ رہی ہے تھوڑی سی اور اچھی بنا کے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، دنیا میں کیا ہوا ایک اسکریچ کسی کے مال پہ ہوتا ہے نا، کبھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کی گاڑی گزر گئی، بہرحال آپ جان بوجھ کے نہیں کرتا، ہو جاتا ہے، انسان گاڑی ٹچ کر کے نکل گئی تو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، تو فوراً نکل جاتا ہے۔ قیامت والے دن یہی اسکریچ پکڑ لے گا آپ کو، وہ جس بندے کی گاڑی کو خراب کر کے گئے ہیں، قیامت میں تو وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو اس کو جواب دینا ہے۔ یہاں بھاگ گئے وہاں تھوڑی بھاگ سکتے ہیں۔ اب یہ خوف خدا کیسے آئے گا کہ جب تک آپ خدا کی بارگاہ میں بہترین سجدہ نہیں کریں گے۔ جب انسان خدا کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑاتا ہے تو یہ معاملات کو وہ غور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بی بی کی عبادت کیسی ہے، کہ روایات کہتی ہیں کہ اس طرح عبادت کرتی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں کانپتی تھیں کہ خدا ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے۔ خدا ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ حالت ہوگی تبھی تو مخلوق کے لیے دل میں درد ہوگا۔ جب بھی کوئی سوالی آیا واپس نہیں بھیجا، کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی نیا شادی شدہ جوڑا آیا مدد مانگنے کے لیے، رسول خدا نے سلمان فارسی کا، سلمان فارسی نے جو کوشش کر سکتے تھے کہیں سے کچھ نہیں ملا، تو بی بی کے گھر پہ گئے تو بی بی نے بھی کہا کہ چند دن سے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن کیونکہ دروازے پہ آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی۔ اپنی لباس دیا اور جہاں سے گروی رکھو اور کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے لو۔ وہ لیا تو سلمان فارسی نے سوچا کہ اتنی کچھ کھجوریں ہیں کچھ جو ہیں، تو کہا بی بی یہ کچھ کھجوریں رکھ لیں بچوں کے لیے۔ تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ نہیں سلمان، میں نے یہ کام خالص خدا کے لیے کیا ہے۔ اور باقی مثالیں آپ قرآن کی آیات ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے زان محترم۔ بعض اوقات کہنا کہ اس میں کیا ایسی بات نہیں ہے، 3 دن سے روزے ہوں اور ایک ہی روٹی ہو اور وہ بھی خدا کی راہ میں دے دی جائے تو یہ رزق اسی گھر سے نکل رہا ہے کہ جو آج سب کو مل رہا ہے۔ زان محترم، خوب یہ کردار تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب رابطہ خدا سے محکم ہوتا ہے۔ بہرحال رسول خدا کی حدیث جو ہے وہ اور بھی اس سلسلے میں کافی چیزوں کو جو ہے وہ اور بیان کرتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جنایت کار، یعنی وہ شخص کہ جو
سب سے زیادہ مطلب ظلم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر صلوات نہ بھیجے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ عاجز ترین شخص وہ ہے، یعنی عاجز ہے، یعنی کچھ نہیں کر سکتا. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، یعنی جسے دعا مانگنے کی توفیق، یعنی ایک ایسا کام ہے کہ جہاں کرنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شخص دعا نہیں مانگتا. اب ہم اپنی روٹین کے اندر زندگی میں دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اول تو ہماری نماز بھی جو ہے وہ برق کی رفتار لائٹ کی سپیڈ پہ ہوتی ہے، تیزی سے نماز، اور نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ ہم فرار کرتے ہیں. جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روایت ہے ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا خدا مستجاب کرتا ہے، ایک دعا. لیکن کیا اتنی سنجیدگی سے، مثال کے طور پر میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ کی معرفت ہو کہ آپ کون ہیں، مثلا ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، آفیسر ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ہوگی، شخصیت ہوگی، اسی شخصیت کے وزن کے حساب سے میں جب آپ سے بات کروں گا تو میری کنسنٹریشن آپ کے ساتھ ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کسی کو جانتا ہے کہ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے، تو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو انسان بڑے دھیان سے بات کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا. بچہ چھوٹا سا آپ سے بات کرنے آ جائے اور آپ کے لیے بعض اوقات اہمیت نہیں ہوتی، اور بڑا غلط ہے یہاں، خاص طور پہ گھر میں جو آپ کے بچے ہیں، اولاد ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور میرا دھیان جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی ہم ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، یعنی فون پہ بات کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں. مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہرحال توجہ کی ضرورت ہے بچے کی تربیت میں. لیکن چلیں بہرحال، مثلا آپ کہتے ہیں بچہ ہے، کیا دھیان دینا، جو بھی ہے. لیکن اگر انسان خدا کی بارگاہ میں ہے، نماز کے بعد بیٹھا ہے، اب اس سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، مانگنا ہے، تو کیا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں گئے، اور خدا بھی کہتا ہے کہ میں تو اس کا انتظار کر رہا تھا، یہ تو کچھ مانگے گا مجھ سے، اور یہ اتنی تیزی سے چلا گیا. اذان محترم، یعنی آپ یہ خود سوچیں کہ یہ توفیق کا نہ ہونا ہے. اور وہ دعائیں، وہ مناجات کہ جو اہل بیت نے تعلیم دی ہیں، آپ دیکھیں کہ بیوی کیسی دعائیں مانگتی ہیں، کہ خود امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو رات کی تاریکی میں جب وہ دعائیں مانگتی تھیں تو اپنے لیے کبھی دعا مانگتے نہیں دیکھا. کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے. وہ انسان، کیا ہماری دعائیں ایسی ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں دوسرے شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے ہمسایوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، کہ اگر آپ کسی اور کے لیے دعا مانگیں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی دعا مانگے گا. اور بعض اوقات کسی کی دعا بہت جلدی مستجاب ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہرحال کسی کی دعا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، تاکہ خدا بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری مخلوقات سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے اتنا پریشان ہے، تو میں اس کی پریشانی کو بھی دور کر دوں. تیسری چیز، وہ مناجات جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں، کیا وہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ صحیفے سجادیہ، وہ مناجات خمسہ عشرہ کہ جو امام نے تعلیم دیا ہے، وہ ہماری زندگی میں کب آئیں گے؟ وہ دعائیں کہ جہاں امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار، مناجات تائبین اگر آپ پڑھیں کہ توبہ کرنے والے کی مناجات، اس میں کیا جملے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار، میرے گناہ نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب یہ گفتگو کب مجھے زندگی موقع دے گی؟ جانے محترم، زندگی تو ویسے ہی بہت شارٹ ہے، بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور کتنا وقت ہم اس دنیاوی چیزوں میں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور اتنے یہ جو گفتگو ہے خدا کی اور بندے کی، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ
عاجز ترین شخص ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔